السلام علیکم، آئی ایم سید علی حسنین شاہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو چینل ہے یہ ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں اور اسپیسیفکلی ٹو دا ٹیکسز اس سے متعلق ہے. اور آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ایک بڑی انٹرسٹنگ ایپیسوڈ جس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایف اے ٹی ایف کے اوپر. ایف اے ٹی ایف پہ ہمارے پاس بڑی زبردست گڈ نیوز ہے، وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد احسن ملک جو سینئر ریئل اسٹیٹ انالسٹ ہیں. تو احسن صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ شکر. تو احسن صاحب یہ تو بڑی خوشخبری کی بات ہے، بڑی خوش آئند بات ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کو فائنلی فیٹف کی گرے لسٹ سے، جس میں اسے 2018 میں شامل کیا گیا تھا، پاکستان اس سے باہر آ گیا ہے. تو آپ کے اس سلسلے میں کیا تاثرات ہیں؟ علی صاحب، یہ بہت خوش آئند ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ملک کے لیے بہت اچھا اس کا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا، کیونکہ فیٹف کی ریسٹرکشنز اور اس میں جتنے بھی ایشوز تھے اس میں ہمارے اداروں نے بہت کام کیا، بہت ایفرٹ کی کہ ہم اس گرے لسٹ سے آ جائیں، سینکشنز ہم پہ نہ لگیں اور ہم تمام چیزوں کو کیٹر کرتے جائیں. اور اس میں اسپیشلی اگر ہم یہاں پہ مینشن کریں کہ ایم او ڈائریکٹریٹ، ڈی جی ایم او نے اور ان کی ٹیم نے، اس کے بعد ایف بی آر میں ڈی جی ڈی این ایف بی پی محمد اقبال خان صاحب نے بہت ایفرٹ کی اس کے اوپر. لیکن ایک چیز کی شکایت ہے تھوڑی سی، وہ یہ ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا، سکسیس ہیو مینی فادرز اینڈ فیلئر از نن، کہ مطلب آپ نے میڈیا پچھلے 3 دن میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو ہر بندہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہا ہے، بٹ جس سیکٹر نے جینونلی اس کے لیے کمپرومائز کیا، سیکریفائز کیا، ملک کی خاطر چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیا اور اپنے اوپر ریسٹرکشنز لگوائیں، وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کمیونٹی تھی. وہ ڈیولپرز تھے، وہ بلڈرز تھے. ان کو کہیں پہ بھی آن بورڈ نہیں لیا گیا، ان کے تاثرات نہیں لیے گئے. جب آپ نے لوگوں کو ڈی این ایف بی پی میں رجسٹر کرنا تھا تو جو لوگ یہ سن رہے ہوں گے، یہ حکام بالا، ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ وہ کس ٹون میں بات کر رہے تھے. اور آج جب الحمدللہ گرے لسٹ سے ہم باہر آ گئے ہیں تو وی اسٹینڈ نو ویئر. میری ریکویسٹ ہے آپ کے توسط سے بھی اور حکام بالا سے بھی کہ الحمدللہ ہم فائنلی گرے لسٹ سے باہر آ گئے ہیں. جو پرومسز ہماری کمیونٹی کے ساتھ کیے گئے تھے ان کو فوری طور پہ فی الفول ان کو امپلیمنٹ کیا جائے. اس کے بعد آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ہم ڈی این ایف بی پی رجسٹر ضرور ہو گئے ہیں. اس کی کمپلائنس کے لیے آپ نے دوبارہ ہمارے اسی سیکٹر کے لوگوں کے پاس جانا ہے. اور جو ابھی سچویشن بنی ہوئی ہے پاکستان میں، ریئل اسٹیٹ سیکٹر، ڈیولپر اور بلڈرز پہ جو ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، اسپیشلی ابھی ریسنٹلی جو انسیڈنٹ سندھ ریونیو بورڈ نے ہمارے ایجنٹس کے اکاؤنٹس کو بند کر دیا، سیز کر دیا، یہ بالکل بھی بیئریبل چیز نہیں ہے. تو میں گزارش کروں گا دیکھنے والوں سے، سننے والوں سے، کہ آپ خدارہ ہوش کے ناخن لیں اور اس سیکٹر کو پروڈکٹیو ایسٹ سیکٹر بنائیں. ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں یہ نان پروڈکٹیو ایسٹ ہے، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں اس میں اتنا پوٹینشل ہے کہ پرائم منسٹر کی ٹیم شاید اس کو انکیش نہیں کر پا رہی. انہوں نے ہیوی ٹیکسیشن کر کے لوگوں کو مجبور کر دیا کہ وہ ایسے سورسز کی طرف چلے جائیں جہاں پہ گورنمنٹ کا ریونیو تو بالکل ڈکریز ہو گیا، بٹ مارکیٹ میں جتنا کیپٹل تھا وہ بے شک آپ ویریفائی کر لیں. صرف میں پنڈی اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، آپ بینکوں سے فگر لے لیں کو 50 ارب روپیہ نکل کے ڈفرنٹ جگہوں پہ انویسٹ ہوا اور گورنمنٹ کو اس پہ 1 روپیہ نہیں ملا. تو آپ کو اپنی پالیسیز کو چینج کرنا ہے، آپ کو فرینڈلی ایٹماسفیئر دینا ہے، ایز آف ڈوئنگ بزنس کی طرف جانا ہے، ٹیکسز کو کم کرنا ہے، تو آپ کا ریونیو بھی بڑھے گا اور خوشحالی بھی آئے گی. بالکل صحیح بات کی آپ نے. اور جیسے بڑی خوبصورت کی آپ نے بات کہ سکسیس ہیز مینی فادرز بٹ فیلئر ہیز نن. تو اس کو اگر ہم موضوع بنائیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کا سیکٹر ہے، جو ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے، جس میں ڈیلرز ہیں، بلڈرز ہیں اور ریئلٹرز ہیں، تو ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا.
اور یہ ہمیں اس میں کہیں نظر نہیں آ رہے. تو اس میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ علی صاحب بات یہ ہے ماشاءاللہ، میں آپ کو چند نام بتاتا ہوں. جب یہ ڈی این ایف بی پی ڈیزگنیٹڈ نان فائنینشیل بزنسز اینڈ پروفیشنز کا ایشو سٹارٹ ہوا، جب ایف بی آر کا ایس آر او 924 ایشو ہوا، تو اس کے بعد دا نیوز سے مہتاب حیدر صاحب نے، ڈان سے خلیق کیانی صاحب نے، اس کے بعد نوائے وقت سے فیصل بٹ صاحب نے، اور دنیا سے شعیب نظامی صاحب نے، ایکسپریس سے ارشاد انصاری صاحب نے، اور شہباز رانا صاحب نے، سما سے شکیل صاحب نے، اور مطلب ایک لمبی لسٹ ہے جرنلسٹ کی جنہوں نے اس کے اوپر بہت کرٹک بھی کیا اور بہت اس کے اوپر لکھا. اور ہمارے کہنے پہ، ہماری ریکویسٹ پہ کہ جو چیزیں تھیں، ہم نے جب اتنا کمپرومائز کیا، اپنے بزنس کا سیکریفائز کیا، بٹ انفارچونیٹلی آج ہمارے لیے گورنمنٹ نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں دی ہمیں جو ہمیں کمفرٹیبل کرے، ہمارے بزنس کو کمفرٹیبل کرے، جو ملک کی اکنامک ایکٹیویٹی کو کمفرٹیبل کرے. ابھی پازیٹیو نیوز صرف اتنی ہے کہ ہم گرے لسٹ سے باہر آ گئے ہیں، اور ہم فورسی کر رہے ہیں کہ یہ فورن ریمیٹنس کو اٹریکٹ کرے گی اور ہمارا جو بزنس ہے وہ فلرش کرے گا. اچھا احسن صاحب، آج آپ کی موجودگی کا ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ جو آپ اس سلسلے میں کافی کوششیں کرتے رہے ہیں، جو ٹیکسز ہیں جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر ان جنرل فیس کرنے پڑتے ہیں، ان میں سے جو ایڈوانس ٹیکس ہے 236 کے، اس کے اوپر کیا پیش رفت ہے؟ علی، یہ جو 236 ایڈوانس ٹیکس ہے، اس پہ ہم نے بہت ایفرٹ کی، اور ہم نے، آپ یہ کہہ لیں، فائنانس منسٹری کو اور پی ایم سیکریٹریٹ کو اس چیز پہ کنونس کرنے کی کوشش کی کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہے، کیونکہ وہ یہاں پہ ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتے، تو جب وہ پراپرٹی یہاں پہ پرچیز کریں گے تو آپ تو ایڈوانس ٹیکس لیتے ہیں، جو کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ ٹیکس ریٹرن میں ایڈجسٹ کر لیں، تو ان کے تو وہ پیسے ایڈجسٹ نہیں ہوتے، تو آپ اس کو ختم کر دیں، اومٹ کر دیں فار اوورسیز پاکستانی. تو اس کی سمری آلریڈی ہر چیز تیار ہوئی ہوئی ہے، جو کہ پہلے مفتاح صاحب کے دور میں یہ فائنل ہو جانا تھا، پھر فائنانس منسٹر چینج ہو گئے، تو ابھی یہ ہوپ فلی پریزیڈنشل آرڈیننس کے تھرو یا اسمبلی کے تھرو ایک یہ 236 کے فار اوورسیز پاکستانیز ختم ہو جائے گا. سیکنڈ، اس کے ساتھ جو ایک نیگلیجنس کہہ لیں یا کلیریکل مسٹیک کہہ لیں، ٹائپوگرافیکل مسٹیک کہہ لیں، کہ جو نان فائلرز کا جو 236 کے ہے، جو کہ 7% آج کل چارج ہو رہا ہے، وہ ہوپ فلی 4% کے اوپر کہیں سیٹل ہو جائے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دونوں پازیٹیو نیوز امید ہے 15-20 ڈیز کے اندر، ورکنگ ڈیز میں یہ آ جائیں گی. یہ تو آپ نے بڑی خوشائند بات بتائی ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو. تو کیا ڈیم رینٹل کے اوپر بھی کوئی ایسی ہی پازیٹیو نیوز ہے؟ علی، ڈیم رینٹل کے اوپر ہماری بہت اچھی ایفرٹ چل رہی ہے. بیسیکلی اس میں ایف بی آر یا گورنمنٹ وہ اس کو خود انڈو نہیں کرنا چاہ رہی، وہ چاہ رہی ہے کہ کورٹس اس کو انڈو کر دیں. اس کے لیے وہ آلریڈی وہاں پہ کورٹس میں پریزنٹ ہوتے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس کو دیکھتے ہوئے، جو جیسے تاریخیں ڈلتی ہیں، جج صاحبان چھٹیوں پہ ہوتے ہیں، اور ابھی کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں ڈیم رینٹل کے اوپر 4 مختلف بینچز میں یہ کیس لگا ہوا تھا، جس پہ ابھی ایف بی آر نے لاسٹ ریکویسٹ کی کہ جی آپ اس کو کنسالیڈیٹ کر دیں اور ایک ڈی بی بنا دیں، ڈبل بینچ بنا دیں، یا کوئی ایک سنگل جج سن کے اس پہ ڈیسیژن دے دے. تو ہم بہت ہوپ فل ہیں کہ جو ہوپ فلی ود ان 1 month اور نیکسٹ منتھ میں اس پہ جب ڈیسیژن آ جائے گا تو یہ ڈیم رینٹل جو ہٹ کیا ہے انہوں نے فائلرز کے اوپر، یہ ہوپ فلی ختم ہو جائے گا. اور اس کے بعد یہ جو ڈیم رینٹل ہے، اس کے اوپر میں تھوڑی سی کلیئرٹی دے دوں کہ ابھی ٹیکس ریٹرن 31 اکتوبر ہے لاسٹ ڈیٹ سبمٹ کرنے کی. تو جو ہائی کورٹ نے اس پہ اسٹے دیا ہوا ہے، اس میں بڑا کلیئرلی مینشنڈ ہے کہ جس بھی ٹیکس پیئر کو 7E ہٹ ہوتا ہے وہ اپنے کنسرنڈ چیف کمشنر کو جا کے اپلیکیشن دے کے کہ میری ٹائم ایکسٹینڈ کر دیا جائے اور مجھے ٹیکس ریٹرن الاؤ کی جائے فائل کرنے کی وداؤٹ پیئنگ ڈیم رینٹل.
تو یہ ایک چھوٹا سا ریلیف کہہ لیں، بڑا ریلیف کہہ لیں کہ امیجیٹلی آپ کو ٹیکس ریٹرن کے ساتھ ڈیم رینٹ نہیں پے کرنا، اور لوگ وداؤٹ پیئنگ ڈیم رینٹل اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ اس سے فورسی کر رہی تھی کہ وہ کوئی 30 ارب روپیہ اکٹھا کریں گے، جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ وہ 30 ارب روپیہ اس جگہ سے لے سکے گی۔ تھینک یو ویری مچ محمد حسن ملک صاحب فار جوائننگ اس ٹوڈے اور فار شیئرنگ یور آئیڈیاز ود اس آن FATF۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان، جیسے آپ نے مینشن کیا، کہ FATF کی جو چیزیں ہیں اس کو مانیٹر کرے گا، اور جو آپ کی گزارشات ہیں یہ جو حکام بالا ہیں وہ اس پہ اٹینشن پے کریں گے، سو دیٹ دے کین ٹیک دا ریئل اسٹیٹ سیکٹر آن بورڈ، پاکستان کی ترقی و خوشحالی کی طرف قدم اٹھائے جا سکیں۔ تھینک یو۔ تو ویورز، آئی ہوپ آپ نے آج کے ایپیسوڈ کو انجوائے کیا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے سو پلیز ڈو لائک اینڈ آلسو سبسکرائب آور چینل سو یو کین گیٹ دا سملر کانٹینٹ ان دا فیوچر ایز ویل۔ تھینک یو۔